السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 77 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے اور اس زمانے کے جو حالات تھے اور ان حالات میں جو جہاد فرض کیا گیا تھا مسلمانوں کے اوپر، اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ لڑائی سے اپنے ہاتھ کو وہ روکے رکھیں، واقیموا الصلاۃ، اور یہ حکم دیا گیا کہ نمازوں کو قائم کرتے رہیں، وآتوا الزکاۃ، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ یعنی یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، جب مسلمان مکہ کے اندر تھے، ابھی ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگرچہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے، جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ اس وقت مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ کتنے سونے میں کتنا زکوٰۃ، کتنے چاندی میں کتنا زکوٰۃ، کتنے سامان میں کتنا زکوٰۃ، ابھی وہ سب مقرر نہیں ہوا تھا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کو اپنے کمائی میں سے دو، اور جو مشرکین ہیں وہ تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس پر صبر کرو، ان کے ساتھ عفو درگزر سے کام لو۔ یعنی ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، جب ابھی مسلمان مکہ کے اندر تھے، لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حالانکہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی، ہر طرح سے مسلمانوں کو ستایا گیا، ظلم و ستم کے چکی میں پیسا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور جو غریب و مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ اعراض کیجیے، درگزر سے کام لیجیے، اور ابھی تھوڑے وقت کے لیے صبر کیجیے۔ اس وقت کے جو حالات تھے، ان حالات میں کچھ ایسے اسباب تھے جس سے صورتحال بالکل ایسی تھی کہ مسلمان جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ پہلا سبب اور پہلی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس وقت تعداد میں کفار و مشرکین کے تعداد کے مقابلے میں انتہائی کم تھے، انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا مسلمانوں کو، اتنے مسلمان تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی لڑائی ہوئی جنگ بدر، اس میں 1000 مشرکین تھے اور 313 مسلمان تھے۔ 1000 کے مقابلے میں 313 کم ہی ہوتا ہے، لیکن مکہ کے اندر تو بالکل ہی نہیں تھے، انگلیوں پر گننے کے لائق تھے مسلمان۔ مشرکین کے مقابلے میں ان کی تعداد کم تھی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں لڑنا ہے، ابھی جہاد نہیں کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنی شہر بلد الحرام کے اندر تھے، مکۃ المکرمہ کے اندر تھے، اور مکۃ المکرمہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کعبہ کو مقرر کیا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی تعمیر کی، جب سے لے کر کے اس وقت تک اور اب تک اور قیامت کی صبح تک مکۃ المکرمہ جو شہر ہے وہ انتہائی مقدس شہر ہے، اس وقت بھی مقدس شہر تھا، اور یہ مسلمان جو ہو رہے تھے یہ ان کا مقام بھی تھا۔ اب یہ مناسب نہیں تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے بلد الحرام کے اندر لڑائی کا، جنگ کا جو ہے آغاز ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہیں دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھیں، واقیموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ حکم دیا گیا تو بعض مسلمانوں کو تھوڑا یہ حکم ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں گے، ہم ضرور لڑائی کریں گے، ہم ان کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ لیکن جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے، مکہ کا 13 سال کا عرصہ گزرا، حکم ہوا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے،
تو اس وقت ان کو جہاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جب مدینہ ان کا گھر بن چکا تھا، ان کے لیے مدینہ جائے قرار بن چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاون اور مددگار کو مدینے کے اندر پیدا کر دیا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہاد کرو۔ لیکن مسئلہ دوسرا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، جب ان کے اوپر جہاد کو، لڑائی کو فرض قرار دیا گیا تو مسلمانوں کے گروپ میں سے کچھ لوگ، سارے لوگ نہیں، کیونکہ کوئی بھی سماج و معاشرہ ہوتا ہے نا، اس میں سبھی لوگ نہیں ہوتے ہیں، مشکل میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروپ مسلمانوں میں ایسا ہو گیا جو جیسے ہی ان کے اوپر جہاد فرض ہوئی وہ ڈرنے لگے، دائیں بائیں کرنے لگے، کئی کو جہاد ابھی فرض کر دیا گیا، ابھی کچھ دن اور رکنا تھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب جہاد ہوگی تو لوگ جہاد میں جائیں گے، خوریزی ہوگی، مسلمان شہید ہوں گے، ان کی بیویاں بیوہ ہوں گی، یہ سوچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہنے لگے وقالوا، وہ لوگ کہنے لگے ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اتنی جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ آج بھی اگر اس روئے زمین پر وہ وجہ کریٹ ہو جائے تو مسلمانوں کے اوپر آج جہاد فرض ہو جائے گا۔ اور اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی مقام پر ہے اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تابع داری کرنے میں ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جانا شروع ہو جائے اور ان کو ان کے اصل چیز سے پھیرنا شروع کر دے، تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنی مسلمانیت کو بچانے کے لیے اور اپنے اسلام کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی بالادستی کے لیے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ہر وقت فرض نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی ہم لوگ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں تو ابھی جہاد فرض ہو گیا، نہیں، لیکن جب ایسے حالات آئیں گے تو جہاد فرض ہو جائے گا۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے جہاد فرض ہونے کا کہ اگر اسی روئے زمین پر کسی علاقے کے اندر مسلمانوں کو بندھک بنا لیا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر حال میں وہاں کے ناتواں، کمزور اور بچوں اور ضعیفوں اور عورتوں کو ستانے کی حد کر دی جا رہی ہے، تو اس وقت دوسرے جگہ کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جہاد فرض ہوا، جب فرض ہوا تو مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا، بعض مسلمانوں نے، کہ کئی کو ابھی فرض ہو گیا، ابھی بڑی پریشانی ہے۔ مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے کہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت بیان کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے چند دوست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جب مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، تو اس وقت ہم لوگ بہت عزت سے رہ رہے تھے، بہت دبدبا سے رہ رہے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اسلام کو اور حق کو قبول کر لیا ہے تو ہم لوگ بہت ذلیل اور رسوائی محسوس کر رہے ہیں، ذلت اور رسوائی محسوس کر رہے ہیں۔ مطلب ان کے کہنے تھا کہ آپ ہم لوگوں کو جہاد کا جو ہے حکم دیجئے، ہم لوگ کیوں ایسا پس کر کے رہیں گے، کیوں ایسا ذلیل و رسوا ہو کر کے رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ظلم و ستم پر ان کو معاف کر دیا گیا، اور قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ابھی تم لوگ جہاد مت کرو۔ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، مدینے کے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض کیا تو فوراً کہنے لگے کہ لما کتبت علینا القتال، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ابھی جہاد کو ہمارے اوپر فرض کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کی، اس وقت کے مسلمانوں میں سے بعض کی ایک کمزوری کو بیان کیا، اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جہاد کو کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، ابھی تھوڑی مدت مہلت دینا چاہیے تھا۔ اور آگے کہا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو بلینئر اور ملینئر بھی بنا دیا جائے، پورے دنیا کا سب سے مالدار آدمی بنا دیا جائے، قارون کا خزانہ بھی اگر اس کو دے دیا جائے، تو دنیا بہت تھوڑی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے کہ جنت کے اندر
جو کوڑا ہوتا ہے نا، جو مارا جاتا ہے، کوڑے سے جو مارا جاتا ہے ایسے، کتنا بڑا کوڑا ہوتا ہے. اب کوڑے کو لپیٹ کر کے رکھیں گے تو کتنی جگہ آئے گی. کہا کہ جنت میں جو کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، وہ جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. جنت کی اتنی سی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اس کے مقابلے میں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور پوری کی پوری دنیا بھی اس ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، چاہے کچھ بھی مل جائے انسان کو، کچھ بھی نہیں ہے. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہر زمانے میں انسانوں کے اندر کچھ نہ کچھ دنیا کو پالنے کی چاہت ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو پالیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو یہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو وہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو یہ مل جائے. ہر انسان کے اپنے اپنے ایمان کے حساب سے اس کے اندر دنیا کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے. اللہ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو کہہ دیجئے قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، ان کی نجات کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ دنیا کی ہوس میں نہ پڑے بلکہ آخرت میں اللہ نجات دے، اس کی اپنے اندر جو ہے وہ چاہت اور جذبہ پیدا کریں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تظلمون فتیلا، اور کسی بھی انسان کو کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کے اندر دھاگا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے جب کھجور کھائیں گے تو اس میں ریگا ہوتا ہے کٹا ہوا، اس کٹے ہوئے اندر ایک دھاگا ہوگا، وہ جو دھاگا ہوتا ہے ایک دم باریک سا. اللہ نے فرمایا کہ کسی کے اوپر اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا اس کو بدلہ آخرت میں قیامت کے دن دے دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ دنیا کے چکر میں نہ پڑے. دنیا جو ہے اس کو ملے گا، اس کے لیے جتنی کوشش کرنی ہے، لیکن دنیا کی ہوس میں نہ پڑے، دنیا کو حاصل کر لینے کے چکر میں نہ پڑے. دوسری بات یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آخرت جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹارگٹ، اپنا ایمبیشن آخرت کو بنائے. اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، ایک رتی بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تمام باتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.